بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حضرات محترم معزز سامعین، ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارا ملک بلکہ پوری دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ آج کے اس پرفتن ماحول میں جبکہ ہر طرف بے چینی کی ایک کیفیت ہے، بے چینی کا ماحول ہے، لوگ پریشان ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر ہی نہیں بلکہ ہمارا معاشرہ بھی، ہمارا سماج بھی، ہمارا ملک بھی امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ یہ ہوگا کیسے؟ کیا اس کے بارے میں ہمارے اسلام کے اندر کوئی رہنمائی موجود ہے یا نہیں ہے؟ قرآن و احادیث کے ذخیرے کو دیکھیں تو معلوم یہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی رہنمائی ہے۔ اگر ہم اس کو اپنا لیں تو ہمارا گھر، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک امن و امان کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت ہے، اگر ہم اس سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں پوری دنیا کے اندر امن و امان کا گہوارہ بن سکتا ہے، امن و شانتی آ سکتی ہے، لوگوں کے درمیان سے بے چینی دور ہو سکتی ہے۔ صرف وہ ایک سنت ہے جسے ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں، معاشرے اور سماج کے اندر جو مسلمان ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر اس سنت کو داخل کر دیں تو میرے دوستو صرف گھر ہی نہیں بلکہ پورا معاشرہ، پورا سماج امن و امان کا ایک گہوارہ بن جائے گا۔ پوری دنیا حسرت کی نگاہ سے مسلمانوں کو دیکھیں گے۔ صرف ایک سنت، اور وہ سنت کیا ہے؟ وہ سنت ہے آپس میں جب ملاقات کریں تو سلام کرنا۔ کیا سنت ہے؟ وہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ آپس میں سلام کرنا۔ جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملیں، ملاقات کریں تو آپس میں سلام کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو سلام کرنے کے لیے آتا ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ تو صحیح تلفظ ادا کرتے ہیں، السلام علیکم، بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم، اللہ تمہیں موت دے دے۔ کتنا خراب جملہ آپ ادا کر رہے ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا گھر امن و شانتی کے ساتھ رہے، معاشرہ اور سماج کے لوگ بھی امن و سکون کے ساتھ رہے، تو تم اس سنت کو پھیلاؤ۔ افشوا السلام کا لفظ موجود ہے حدیث کے اندر۔ تم سلام کو پھیلاؤ، جسے پہچانتے اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو۔ لیکن نہ تو ہمیں سلام کا الفاظ یاد ہے، کس طرح سلام کریں گے، اور نہ تو اس کے میننگ یاد ہیں، نہ تو قرآن و حدیث کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آخر اس سلام سے کیا مراد ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتانا چاہتے ہیں، کیوں یہ سلام کرنے کا حکم دیا۔ میرے دوستو، قرآن شریف کے اندر 3 قسم کی آیتیں ملتی ہیں۔ سورہ نور کو آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ کہ اے ایمان والو، جب تم کسی کے گھروں کے اندر داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرو۔ یہ ہدایت مل رہی ہے سلام کرنے کا۔ اور دوسری جگہ سورہ نور ہی کے اندر آیت ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو پہلے تم سلام کرو۔ تحیۃ من عند اللہ، یہ تحیہ، یہ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور اس تحیہ کے اندر برکت ہے، پاکیزہ الفاظ ہیں، قرآن نے کہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن تو پڑھتے نہیں، علماء کی صحبت میں رہتے نہیں ہیں، کبھی یہ چھوٹا سا جملہ، یہ چھوٹا سا الفاظ صحیح سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر امن و سکون ہو؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پوری دنیا مسلمانوں کو اپنی نگاہ سے دیکھے؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پوری دنیا اسلام کو دیکھے؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پوری دنیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے؟
اگر چاہتے ہیں تو میرے دوستوں، جسے آپ پہچانتے ہیں اسے بھی، جسے آپ نہیں پہچانتے ہیں اسے بھی آپ سلام کریں، اور سلام کریں پورے الفاظ کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ کیا صرف ہاتھ اٹھا دیتے ہیں؟ حضرات یہ سلام نہیں ہے، یہ تو سلام کا مذاق اڑانا ہے۔ میرے دوستو، سلام ایک دعا ہے۔ السلام علیکم، اللہ تمہارے اوپر سلامتی نازل کرے، تم سلامت کے ساتھ رہو، کوئی تمام بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہو، یہ ہم سامنے والے کو دعا دے رہے ہیں، اور سامنے والا بھی کہہ رہا ہے وعلیکم السلام، اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ آپ کو بھی برکت والی عمر عطا فرمائے۔ یہ تمام مفہوم ہے السلام علیکم کا۔ لیکن دوستو، یہ سنت معاشرے میں آج ہے ہی نہیں۔ نہ تو بڑے کرتے ہیں سلام، نہ تو چھوٹے کرتے ہیں، نہ تو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں بچے کیا کرتے ہیں؟ بائے، ٹاٹا۔ اور جب بھی گھر میں آتے ہیں تو اسی طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کہاں ہیں مسلمان؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو فلاں جگہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جا کر کے تم ان کو سلام کرو، اور وہ جو جواب دیں گے وہی تمہارے آنے والی نسل، تمہاری اولاد کا تحیہ ہوگا، وہی تمہارے اولاد کے آپس میں ملنے کا طریقہ ہوگا۔ صحیح احادیث کے اندر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے فرشتوں کے پاس، اور فرشتوں کو جا کر کے کہا السلام علیکم، اور فرشتوں نے جو جواب دیا اللہ نے فرمایا کہ تم اسے محفوظ رکھنا، تاکہ تمہارے آنے والے نسل بلکہ تا قیامت تک لوگ اسی جملے سے آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے، اور اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی رہے گی۔ بہقی کی روایت ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتے ہیں اور آپس میں سلام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ دیکھ لیجئے شعب الایمان امام بہقی رحمت اللہ علیہ کی، وہاں پہ روایت موجود ہے، جو شخص پہلے پہل کرے گا سلام کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں پہ کہ اس آدمی کو 90 رحمتیں ملے گی جو پہل کرے گا۔ تو کیوں نہیں ہم سلام کے اندر پہل کریں؟ آج معاشرے کے اندر بڑے بوڑھے لوگ بھی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ چھوٹے سلام کریں گے، جبکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اور اخلاق شریفہ کو دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسہ حضرت حسنین کو بھی خود سلام کیا کرتے تھے، اور جب وہ بچے خود سلام کر لیں تو مسکرا کر کے جواب دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آج معاشرے سے غائب ہے۔ جب کسی سے کوئی کام ہو تب جا کر کے سلام کرتے ہیں، یہ تو منافقت ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر منافقین ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، ہم آپس میں سلام کو پھیلائیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک بلکہ پوری دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن جائے تو آپ جسے پہچانتے ہیں اسے بھی، جسے نہیں پہچانتے ہیں اسے بھی آپ سلام کیا کریں، اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اشرون اشرون۔ انہوں نے 10 نیکی کما لی، اور اس کے بعد وہ صحابی بیٹھ گئے، دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا اشرون، 20 نیکی ہو گئی ان کی۔
اور جب تیسرے صحابی آئے تو انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اس کا جواب دیا اور فرمایا سلاسون، انہوں نے 30 نیکی کما لی۔ میرے دوستوں، میدان حشر کے اندر ایک ایک نیکی کے لیے آپ ترسیں گے کہ کاش کہ میں دنیا میں اپنے نام اعمال کے اندر نیکیاں جمع کر لیتا۔ صحابہ کرام بازار اس نیت سے جاتے تھے تاکہ ہمارے نام اعمال کے اندر نیکیاں جمع ہو جائے، اور صرف وہ بازار جاتے تھے مسلمانوں کو سلام کرنے کے لیے۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر کیا حال ہے، ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہی نہیں ہیں، بڑے سلام کرتے ہی نہیں ہیں، بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر بچوں کو دیکھیے، ہمارے بڑے گزرتے رہتے ہیں اور بچوں کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ سلام کرے۔ بچوں کی غلطی نہیں ہے، اس کا ماں باپ ہی منافق ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا ہی نہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، مدینہ منورہ کے اندر جو منافق تھے، اس منافقت سے اپنے آپ کو ملائیے نہیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو صحابہ کرام سے ملائیے اور ان کے تعلیمات کو اور ان کے طریقہ کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کیجئے۔ دیکھیے آج پوری دنیا ترستی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے مسلمانوں کو، کاش کہ کوئی ایسا مسلمان ہوتا جسے ہم دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیتے، اور آج بہت سارے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، بس مجھے آپ سے کہنا یہ ہے کہ آپ سلام کو پھیلائیں، عام کریں اسے، جسے آپ پہچانتے ہیں اسے بھی، جسے نہیں پہچانتے ہیں اسے بھی آپ سلام کریں۔ موبائل پہ کسی کا فون آیا اور اٹھاتے ہیں، بولتے ہیں ہلو، کیا آپ سلام نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ سلام کیجئے، سامنے والا کوئی بھی ہو، آپ کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستو، تاکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اس پرفتن ماحول کے اندر زندہ کر سکیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد موجود ہے کہ ایسا زمانہ آ جائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹتی جا رہی ہو، اور ایسے زمانے میں اگر کوئی شخص ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہم سلام کریں گے، لیکن سلام کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم کیا مطلب ہے اس کا؟ میرے دوستو، اس کا جاننا بھی مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کسی بھی مسلمانوں سے پوچھ لیجئے، کوئی بھی نہیں بتائے گا السلام علیکم کا مطلب ہی کیا ہے۔ میننگ تو یہ ہے کہ اللہ آپ کے اوپر سلامتی نازل کرے، ٹھیک ہے، لیکن کیا مطلب ہے اس کا؟ اس الفاظ کا فلسفہ کیا ہے؟ میرے دوستو، اس کا فلسفہ ہمارے علماء کرام نے بیان کیا، فرمایا کہ اگر ہم کسی کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف سے جس کو میں نے سلام کیا ہے، اس کا جان، اس کی مال، اس کی عزت، ان کی آبرو، یہ تمام چیزوں کی ضمانت میں ہوں۔ میں نے ان کو ضمانت دے دیا ہے کہ میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگا۔ یہ ہے اسلام ہمارا، یہ ہے مسلمان ہمارا، یہ ہے ایمان ہمارا کہ ہم اگر کسی کو سلام کر لیے تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ شخص میری طرف سے مامون ہے، محفوظ ہے، اس شخص کی عزت بھی محفوظ ہے اور اس کی مال بھی محفوظ ہے، اس کے خیش و اقارب تمام چیزیں محفوظ ہیں، میں نے اپنی طرف سے ضمانت دے دی۔ اور اگر انہوں نے کہا وعلیکم السلام تو انہوں نے بھی وعدہ کر لیا کہ حضرت آپ نے سلام کیا اور آپ نے میری عزت، میری آبرو، میری مال، تمام چیزوں کی ضمانت لے لی، اور میں بھی وعلیکم السلام کہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ میری طرف سے بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور میری طرف سے آپ کی جان اور مال، تمام چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ ہے السلام علیکم کا مطلب۔ اگر آج معاشرے اور سماج میں ایسا نہیں ہے تو یہ منافقت ہے، ایسے تمام لوگ منافق ہیں،
اور منافق کی جو سزا ہوگی جہنم میں وہ کفار و مشرکین سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ اس وجہ سے میرے دوستو، سلام اگر ہم کر رہے ہیں کسی کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف سے ان کی تمام چیزیں محفوظ ہے۔ جب کبھی حفاظت کی ضرورت پڑ جائے ان کو تو ہم تیار رہیں گے، کیونکہ ہم نے ضمانت لی ہے اور انہیں کہا ہے السلام علیکم۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ معاشرے اور سماج کے اندر اس سے لوگ نابلد ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اگر ہم کسی کو سلام کر رہے ہیں اور میری طرف سے وہ بھی محفوظ ہے اور اس کی طرف سے میں بھی محفوظ ہوں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے السلم المسلمون من لسانه ويده، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان تو وہی ہے جس کی ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر چکے ہیں ہمارے بچے، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر پہنچ چکے ہیں، لیکن ماں باپ نے جو بنیادی چیز تھی اسلام کی انہوں نے اس کو سکھایا ہی نہیں۔ کہاں سکھایا؟ اگر سکھاتے، کم از کم سلام کرنا سکھاتے تو میرے دوستو، تو آج یہ لوگ آپس میں جھگڑتے نہیں، بھائی بھائی میں جھگڑتے نہیں، بہن بہن میں جھگڑتے نہیں، پڑوس پڑوس میں جھگڑتے نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو فرمایا کہ مسلمان وہ شخص ہے ہی نہیں جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو۔ آج محفوظ ہے؟ آج ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ لوگ سلام کرتے ہیں، لیکن وہی جس طرح منافق لوگ مدینہ منورہ کے اندر سلام کیا کرتے تھے، سلام بھی کر رہے ہیں اور اندر سے دشمن بھی ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہیں، صحابہ کی دشمن ہیں، کون؟ وہ منافقین، اور جبکہ آپس میں سلام بھی کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، السلام علیکم کا مطلب ہی یہی ہے، اور اس کا الفاظ اور مفہوم بھی یہی ہے کہ ہم اگر کسی کو سلام کر رہے ہیں تو ہمارے طرف سے وہ محفوظ ہیں، اور وہ مجھے جواب دے رہے ہیں تو اس کی طرف سے ہم محفوظ ہیں۔ اگر ہماری طرف سے وہ محفوظ نہیں ہے تو ہم منافق ہیں، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ سلام بھی کرے اور سامنے والے کی عزت و آبرو کو پامال کرے، ایسا شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ منافق ہوگا۔ اور معاشرے اور سماج کے اندر سب کے سب منافق ہو جائے تو امن و سکون کا گہوارہ معاشرہ بن نہیں سکتا ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو یہ بنیادی چیزیں نہیں سکھائیں گے، آپ کے بچے بڑے ہو کر لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اور بے سکونی کی کیفیت رہے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق تھا وہ ہم نے سکھایا ہی نہیں، دنیات کی جو بنیادی چیزیں تھیں وہ ہم اپنے بچوں کو بتائے ہی نہیں، اور بڑے بڑے ڈگری دلا دیے۔ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی سنت دنیا کے اندر عام کریں، جسے آپ پہچانتے ہیں اسے بھی، جسے نہیں پہچانتے ہیں اسے بھی۔ حضرت ہارون رشید کا زمانہ ہے، اور ہارون رشید کے زمانے کے اندر ایک مجرم کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ کیا ہوا؟ پھانسی کی سزا ہوئی، اور پھانسی کے اوپر جلاد نے اس کو چڑھا بھی دیا، اور آخری خواہش پوچھ رہا ہے وہ کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں بادشاہ وقت سے ملنا چاہتا ہوں۔ کس نے کہا؟ مجرم نے کہا۔ بادشاہ کو خبر کیا گیا ہارون رشید کو؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے آپ لوگ۔ ہارون رشید نے کہا ٹھیک ہے آنے دو، لے کر کے آیا۔ ہارون رشید اپنے حوارین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے دوست و احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگے ہوئے تھے، اور بادشاہ کے پاس آ کر کے اس مجرم نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور ہارون رشید بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد جو جلاد تھا اس کو لے کر کے جانے لگا۔ وہ مجرم کہہ رہا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟
کہا کہ پھانسی کا آرڈر ہے اور آپ کو لے کر کے جا رہے ہیں. کہا کہ پھانسی کے آرڈر کینسل ہو گیا ہے کیونکہ بادشاہ وقت نے میری جان کی ضمانت ابھی لی ہے. اور میں نے اسے سلام کیا اور انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ میری عزت، میری آبرو، میری جان کی حفاظت کی ضمانت انہوں نے لی ہے، اور یہ لینے کے باوجود اگر وہ مجھے پھانسی کے اوپر چڑھائیں گے تو ہارون رشید منافق ہوں گے. کون؟ ایک مجرم کہہ رہا ہے. بادشاہ کو خبر کیا گیا. بادشاہ نے کہا میں نے کب ضمانت دی؟ مجرم کہہ رہا ہے کہ ابھی تو آپ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بادشاہ وقت ہنسنے لگے اور فرمایا کہ اسے چھوڑ دو. انہوں نے صحیح کہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا مطلب ہی یہی ہے، اس کا مفہوم ہی یہی ہے. اس وجہ سے میرے دوستو، جب کبھی ہم آپس میں سلام کریں تو سلام کرتے وقت یہ دھیان رکھیں جس کو ہم سلام کر رہے ہیں میری طرف سے کبھی بھی اس کو تکلیف نہیں ہوگی. جب تک میری سانس باقی رہے گی اس روئی زمین کے اوپر، میں نے وعدہ کیا ہے سلام کر کے تو ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کی ساری چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. اور انہوں نے، جن کو میں نے سلام کیا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے بھی میری عزت، میری مال، میری ساری چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے لے لی. یہ ہے سلام کا مطلب، یہ ہے سلام کا فلسفہ. آج کہاں ہے ہمارے معاشرے میں؟ پہلے تو ہم سلام ہی نہیں کرتے ہیں، سلام کا رواج ہی نہیں ہے. پہلے اپنے آپ کو جو سلام کا تلفظ ہے، الفاظ ہے، اس کو آپ اچھے انداز میں سیکھیں، کسی کو بد دعا نہ دیں. بعض لوگ سلام کرتے ہیں السلام علیکم حضرت، یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، یہ بھی صحیح نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، یہ بھی صحیح نہیں ہے. ان تمام الفاظ کا ڈکشنری کے اندر مطلب دیکھیں گے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں موت دے دے. بتائیے بھائی، آپ کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں تو بد دعا بھی مت کیجیے. اتنی بخیلی آپ کے اندر ہے کہ کسی کو آپ سلام بھی نہیں کر سکتے ہیں. سلام ایک دعا ہے، تحیۃ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے تحیہ ہے، گفٹ ہے، مبارکتن برکت والا جملہ ہے، طیبتن پاکیزہ ہے، قرآن نے کہا ہے. اور اس کے باوجود ہم مسلمان ہو کر کے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اس طرح کے الفاظ منافقین مدینہ منورہ کے اندر کیا کرتے تھے. تو ہم لوگ سلام کو پھیلائیں گے. افشوا السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور فرمایا اصول اور گرامر کیا ہے، سلام کون پہلے کرے گا، کون کس کو سلام کرے گا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے. گرامر، اصول، اسلام کا مزاج، نبوت کا مزاج کہ سلام کون کرے گا کس کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اونٹ کے اوپر سوار ہیں وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کرے، اور جو پیدل چل رہا ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے. یہ ہے ہمارے اسلام کا ترتیب. کیا سمجھے آپ؟ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ جو آج کروڑ پتی ہیں، جو غریبوں کو بالکل بھکاری سمجھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اوپر عمل کریں. امیر لوگ غریبوں کو سلام کریں، غریبوں کا انتظار میں نہیں رہیں کہ وہ مجھے سلام کرے گا. باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو سلام کریں، اور بیٹا کو کبھی تربیت سکھانے کے لیے خاموش بھی رہ سکتے ہیں تاکہ وہ سلام کرے، اور اس کو سکھائیں آپ، لیکن پہل کرے وہ. امیر لوگ غریبوں کو سلام کریں. جو بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر، چار چکوں کے اندر گھوم رہے ہیں، اسے چاہیے کہ موٹر سائیکل والے کو سلام کرے، اور موٹر سائیکل والے کو چاہیے کہ سائیکل کے اوپر چلنے والے کو سلام کرے، اور سائیکل کے اوپر چلنے والے کو چاہیے کہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والے کو چاہیے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو سلام کرے. یہ ہے ہمارا اسلام، اور یہ ہے مزاج نبوت، اور یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت، جسے آج ہم اپنے معاشرے سے بالکل بھلا ہی دیے ہیں. لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ سلام کرے گا.
یہ الگ سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ جو پہلے سلام کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ ہم پہل کریں، کیونکہ نیکی کی ضرورت ہر ایک کو الگ الگ ہوگی. میدان محشر کے دن آپ ایک نیکی کے لیے اپنی بیوی کے پاس جائیں گے، وہ بھی نہیں دے گی. وہ کہے گی کہ پیار و محبت وہ دنیا کی حد تک، آخرت کے اندر کوئی کسی کا نہیں. کیوں نہیں ہم اپنے نام اعمال کے اندر ذخیرہ آخرت کو جمع کریں؟ تو میرے دوستو، سلام کرنے کا ترتیب یہی ہے، بڑے چھوٹوں کو سلام کرے. سمجھ گئے نا یہ ترتیب؟ جو اونٹ کے اوپر سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے. حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں. اور جو پیدل چلنے والا ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سلام کرے. بیٹھنے والے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی غریب آ رہا ہے ادھر سے، تو یہ امیر لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ غریب جو آ رہا ہے وہ سلام کرے گا. یہ منافقت ہے. منافق لوگ ایسا ہی کیا کرتے تھے مدینہ منورہ کے اندر. اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہونی چاہیے. کریں گے نا ہم لوگ انشاءاللہ. میرے دوستو، بہت ساری تفصیلات ہے. تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس کو آپ سیکھ لیں، اور جسے آپ پہچانتے ہیں اسے بھی، جسے نہیں پہچانتے ہیں اسے بھی آپ سلام کریں. اپنے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو بھی آپ سلام کریں، کسی اور کے گھر کے اندر جا رہے ہیں تو بھی آپ سلام کریں، اور مسجد کے اندر جا رہے ہیں تو بھی آپ سلام کریں. ایک ترتیب ہے تاکہ ہمارا یہ معاشرہ، ہمارا یہ سماج، ہمارا یہ ملک امن و امان کا گہوارہ بن جائے. میرے دوستوں، آپ اس کے اوپر عمل کر کے دیکھ لیجئے. جو آپ کا دشمن ہوگا وہ بھی آپ کا دوست بن جائے گا. بیوی اگر آپ سے نفرت کر رہی ہے، آپ روزانہ سلام کیجئے، دیکھیے اس کے دلوں کے اندر اللہ محبت ڈال دیں گے. بیوی یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارے شوہر کے اندر میری محبت نہیں ہے، تو جیسے پتی آئے تو وہ پہل کرے سلام کے اندر، تو ان کے دلوں کے اندر، پتی کے، شوہر کے دلوں کے اندر بیوی کے لیے محبت اٹھے گا، جگے گا وہ. تو میرے دوستو، یہ سلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسے اچھے انداز میں کریں. وَإِذَا هُوِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. قرآن کی آیت ہے 5ویں پارے کے اندر. ہاں، اگر کسی نے سلام کیا السلام علیکم تو آپ کم از کم اتنا ہی کہیں، اور اگر آپ اتنا نہیں کہیں گے تو کم از کم آگے بڑھا کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، جتنا انہوں نے کہا اتنا بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو آگے بڑھا کر کے بھی بول سکتے ہیں. لیکن آگے اتنا ہی بڑھانا ہے جتنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا ہے. اپنے من سے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں کریں گے، افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہوں گے. میرے دوستو، آج معاشرے کے اندر جو منافقت کا انداز ہے اسے چھوڑ دیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. اگر کوئی قوم کسی قوم کا مشابہ اختیار کرے گا تو کل قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. اور ہم مسلمانوں میں سے کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہمارا حشر منافقین کے ساتھ ہو. تو منافقین والی جو عادت ہے، جو خصلت ہے، وہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیں اور وہ چیزیں اپنائیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، خلفائے راشدین سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ